بوڑھوں پر اللہ کی خاص رحمت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب میرے بندے کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے تو میں اسے 3 بیماریوں سے محفوظ کر دیتا ہوں، پھر جب اس کی عمر 50 سال ہو جاتی ہے تو میں اس کا حساب آسان کرنا شروع کرتا ہوں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیز دوستو، آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ سفید بالوں کی حقیقت اور ان کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ ہمارے بہت سے بھائی سفید بال دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں اور انہیں جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ ظاہر نہ ہوں۔ حالانکہ احادیث نبویہ کی روشنی میں سفید بالوں کا آنا ایک باعث خیر اور رحمت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس مسلمان کے بال سفید ہو جائیں وہ انہیں نہ اکھاڑے، اس لیے کہ قیامت کے دن یہی سفید بال اس کے لیے نور بن کر ظاہر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہر سفید بال کے بدلے اس کے درجات میں اضافہ فرماتا ہے اور ہر ایک بال کے عوض اس کے گناہوں میں سے ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح یحییٰ بن سعید سے روایت ہے کہ انہوں نے سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال بڑھاپے میں سفید ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے میرے رب یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے خلیل، یہ میری رحمت ہے، کیونکہ بالوں کا سفید ہونا انسان کی عبرت، وقار اور شان میں اضافہ کرتا ہے اور اسے برائیوں سے بچنے کی طرف مائل کرتا ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار عالم، یہ تو تیری عظمت، تیری شان ہے، اے اللہ میرے وقار اور مرتبے کو مزید بلند فرما۔ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہایت باوقار ارشاد ہے کہ جب کوئی مسلمان بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو اس کا یہ بڑھاپا قیامت کے دن اس کے لیے نور بن کر ظاہر ہوگا۔ ایک موقع پر ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، لوگ اپنے سفید بالوں کو اکھاڑ دیتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے سفید بالوں کو اکھاڑتا ہے وہ گویا قیامت کے دن اپنے نور کو خود مٹا دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا کہ سفید بال قیامت کے دن مسلمانوں کے لیے سراسر نور ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہر سفید بال کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم میں سب سے بہتر انسان کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو بڑھاپے کو پہنچ چکا ہو اور اس کی نیکیاں زیادہ ہوں، وہی سب سے افضل ہے۔ اس شخص نے دوبارہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، سب سے برا انسان کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو بڑھاپے کو پہنچ جائے اور اس کے گناہ سب سے زیادہ ہوں۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ جب میرا بندہ 40 برس کی عمر کو پہنچتا ہے تو میں اسے 3 بیماریوں سے محفوظ فرما دیتا ہوں: دیوانگی سے، کوڑھ سے اور جلد پر سفید داغ پڑنے سے۔ پھر جب بندہ 50 برس کا ہو جاتا ہے تو میں اس کا حساب آسان فرما دیتا ہوں۔ جب وہ 60 سال کو پہنچتا ہے تو میں اس کے دل کو اپنی عبادت کی طرف مائل کر دیتا ہوں۔ جب میرا بندہ 70 سال کا ہو جاتا ہے تو میرے فرشتے اس بزرگ بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب وہ 80 برس کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کی خطاؤں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ! اور جب بندے کی عمر 90 برس کو پہنچ جاتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہے، اس کے تمام گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کی عمر پوری ہو چکی ہوتی ہے اور اس کی روح کو اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں ایک خاص حکمت کے تحت باقی رکھا تھا اور بندہ وصال کے بالکل قریب ہوتا ہے۔ جب انسان بہت زیادہ عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے حواس پوری طرح قائم نہیں رہتے، وہ بے ساختہ باتیں کرنے لگتا ہے، اسے
یہ ادراک نہیں رہتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور وہ کون سے الفاظ اس کی زبان سے نکل رہے ہیں۔ ایسے مرحلے پر اللہ تعالیٰ اس بندے کی جوانی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس سے کوئی لغزش بھی سرزد ہو جائے تو رب کریم اسے اپنی رحمت سے درگزر فرما دیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئی اور انہوں نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق اور سچ کے ساتھ مبعوث فرمایا، اور ایک شخص نے 500 برس تک سمندر کے اندر ایک پہاڑ پر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زندگی گزار دی۔ وہ پہاڑ تقریباً 30 مربع میل کے رقبے پر پھیلا ہوا تھا اور دور انداز سمندر کے بیچ واقع تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے اسی پہاڑ پر میٹھے پانی کا ایک چشمہ جاری فرما دیا تھا جس کی دھار 1 انگلی کے برابر تھی، اور اس کے قریب ایک انار کا درخت بھی پیدا فرما دیا تھا جس پر ہر دن 1 انار لگتا تھا۔ وہ بندہ پہاڑ سے نیچے اترتا، اسی انار سے پیٹ بھرتا، اسی پانی سے وضو کرتا اور پھر رب کریم کی عبادت میں دوبارہ مشغول ہو جاتا۔ جب اس نیک بندے کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے بارگاہ الہی میں دعا کی اپیل کی کہ اے اللہ، مجھے سجدے کی حالت میں موت عطا فرما، میرے جسم کو ایک پاک اور محفوظ جگہ پر برقرار رکھ۔ اس نیک بندے نے یہ دعا بھی کی کہ جب قیامت کے دن مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے تو مجھے سجدے کی حالت میں دوبارہ اٹھایا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ خواہش بھی قبول فرما لی۔ فرشتے بیان کرتے ہیں کہ جب ہم آسمانوں پر جاتے ہیں اور زمین پر اترتے ہیں تو اس بندے کو ہمیشہ سجدے کی حالت میں ہی پاتے ہیں۔ پھر قیامت کے دن جب اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا جائے گا تو رب کریم ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے بندے، میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا۔ اس پر وہ بندہ عرض کرے گا کہ اے میرے رب، مجھے میرے اعمال کے بدلے جنت میں کیوں نہیں بھیجا جا رہا؟ اللہ تعالیٰ دوبارہ اپنی رحمت سے جنت میں اس کو جانے کا حکم دے گا اور وہ بندہ پھر یہی عرض کرے گا، اے اللہ، مجھے میرے عمل کی بنیاد پر جنت کیوں نہیں دی جا رہی؟ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اچھا، میری نعمتوں اور تیرے اعمال کا باقاعدہ حساب کیا جائے گا۔ چنانچہ جب صرف آنکھ کی نعمت کا وزن کیا جائے گا تو وہ اکیلی نعمت اس کی 500 برس کی تمام عبادت پر بھاری نکلے گی، جبکہ باقی جسم پر کی گئی نعمتوں کا حساب اس سے کہیں زیادہ ہوگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اس بندے کو جہنم کی طرف لے جاؤ۔ جب فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے تو وہ گھبرا کر عرض کرے گا کہ اے اللہ، مجھے اپنی رحمت کے ذریعے جنت میں داخل فرما دے۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو واپس لاؤ۔ جب وہ دوبارہ حاصل کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بتا، تجھے پیدا کس نے کیا؟ وہ بندہ عرض کرے گا کہ اے اللہ، تو ہی میرا خالق، تو ہی میرا مالک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے 500 برس سال کی زندگی دے کر عبادت کی توفیق کس نے عطا کی؟ تو وہ عاجزی سے عرض کرے گا، اے اللہ، یہ سب تیری ہی عطا ہے، تو نے ہی مجھے زندگی دی اور تو نے ہی مجھے عبادت کی توفیق بھی عطا کی۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ بتا، تجھے سمندر کے اندر اس پہاڑ کی چوٹی پر کس نے ٹھہرایا؟ وہاں میٹھے پانی کا چشمہ اور انار کا درخت کس نے تجھ کو عطا کیا؟ تو وہ بندہ عاجزی سے عرض کرے گا کہ یا اللہ، یہ سب کچھ آپ نے مجھے عطا فرمایا۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیری خواہش پر ہی میں نے تیری روح سجدے کی حالت میں قبض کی، اور قیامت کے دن بھی تجھے سجدے ہی کی حالت میں اٹھاؤں گا۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف میری رحمت کے سبب ہوا، اور آج بھی میں تجھے تیرے عمل کے بدلے نہیں بلکہ اپنی ہی رحمت کے ذریعے جنت میں داخل فرما رہا ہوں۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، دنیا میں جو کچھ ہے اور آسمانوں میں جو کچھ موجود ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کے طفیل قائم ہے۔ سفید بال اور بڑھاپا دراصل انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت، نصیحت اور رحمت کی علامت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باوقار فرمان ہے کہ جو شخص اسلام کی حالت میں بڑھاپے کو
پہنچتا ہے، اس کا بڑھاپا قیامت کے دن اس کے لیے نور بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید بالوں کو اکھاڑنے سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے سفید بال نوچتا ہے وہ قیامت کے دن اپنے نور کو خود مٹا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے سفید بال اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوں گے۔ ہر سفید بال کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے کی عزت اور شرف کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کی عمر زیادہ ہو اور اس کی نیکیاں زیادہ ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر بندہ ہے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ بڑھاپا دراصل اللہ تعالیٰ کی خاموش نصیحت ہے جو زبان سے نہیں بلکہ وقت کے ذریعے انسان کو سمجھائی جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب انسان کے بال سفید ہو جائیں تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کی فکر کو جو کر لے، کیونکہ جسم کی سفیدی دراصل دل کو جگانے کے لیے ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ بڑھاپا عقل کو پختہ کر دیتا ہے اور خواہشات کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ سفید بال اللہ تعالیٰ کا وہ نشان ہے جو بندے کے سر پر رکھ کر فرشتوں کو گواہ بنایا جاتا ہے کہ یہ بندہ زندگی کے ایک بڑے مرحلے سے گزر چکا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ عظیم روایت جس میں 500 سال عبادت کرنے والے شخص کا ذکر ہے، اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ انسان کے تمام اعمال اپنی جگہ لیکن نجات کا اصل درآمد دار و مدار اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ بڑھاپا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے خصوصی مہلت ہے تاکہ وہ دنیا کی محبت سے نکل کر آخرت کی تیاری میں لگ جائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جوانی خواہشات میں گزر جاتی ہے مگر بڑھاپا حقیقت دکھانے آتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر دی اور اس نے اس عمر کو توبہ، عبادت اور عاجزی میں بدل دیا تو وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے بڑھاپے کی کمزوری سے پہلے نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑھاپا کمزوری نہیں بلکہ امتحان کا آخری مرحلہ ہے۔ سفید بالوں کو دیکھ کر مایوس ہونا یا شرمندہ ہونا دراصل شیطان کا وسوسہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عزت کا تاج ہے۔ اسلام میں بڑھاپا قابل احترام ہے، نہ کہ چھپانے کی چیز۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بوڑھا انسان ہو وہاں اللہ کی رحمت سایہ فگن رہتی ہے، کیونکہ اس کی دعائیں آسمانوں کو ہلا دیتی ہیں۔ اس پوری تعلیم کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان کو سفید بالوں اور بڑھاپے سے گھبرانے کے بجائے اسے اللہ تعالیٰ کے انعام سمجھنا چاہیے۔ اپنی زندگی کے اس حصے کو توبہ، ذکر، نماز، نوافل اور عاجزی میں گزارنا چاہیے۔ یہی وہ وقت ہے جب بندہ دنیا سے کٹ کر حقیقت میں اللہ کی طرف سے لوٹتا ہے، اور جو شخص بڑھاپے میں اللہ کا ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو ایک عظیم صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی تاریخ کی وہ عظیم درخشاں اور ناقابل فراموش شخصیت ہیں جن کا نام سنتے ہی احادیث نبویہ کا ایک وسیع خزانہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام اسلام قبول کرنے سے پہلے عبد الشمس بن سخفر تھا، اور بعض روایات کے مطابق آپ کا نام عبد النعام یا عبد الغنم بھی بیان کیا گیا ہے، مگر جب آپ نے اسلام قبول کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام تبدیل فرما کر عبد الرحمن رکھ دیا۔ البتہ آپ کی کنیت ابو ہریرہ اس قدر مشہور ہوئی کہ اصل نام تاریخ کے صفحات میں دب کر رہ گیا۔ ابو ہریرہ کا مطلب ہے بلی کا باپ، اور یہ نام آپ کو اس لیے دیا گیا کہ آپ کو بلیوں سے غیر معمولی محبت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دامن میں ایک چھوٹی سی بلی رکھا کرتے تھے، جسے دیکھ کر صحابہ اکرام نے آپ کو محبت سے ابو ہریرہ
کہنا شروع کر دیا اور یہی نام ہمیشہ کے لیے آپ کی پہچان بن کر رہ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق یمن کے قبیلے دوس سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے 7ویں سال خیبر کے موقع پر مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور اسی لمحے سے اپنی پوری زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت اور اطاعت میں وقف کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل صفہ میں شامل تھے جن کے پاس نہ گھر تھا، نہ مال تھا، نہ کاروبار تھا۔ ان کی کل متاع صرف اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غربت کا یہ عالم تھا کہ کئی دن فاقے رہتے، بھوک کی شدت سے بے ہوش ہو جاتے، مگر ان تمام تکالیف کے باوجود آپ کے لبوں پر کبھی شکوہ نہ آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ آپ نے سب سے زیادہ احادیث روایت کی۔ آپ سے 5300 سے زائد احادیث مروی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بتایا کہ دوسرے صحابہ تجارت اور کھیتی باڑی میں مشغول رہتے تھے کہ جبکہ میں پیٹ بھرنے کے بدلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا۔ میں ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنتا، انہیں دل میں محفوظ کرتا تھا۔ ایک موقع پر آپ نے اپنی کمزوری بیان کی کہ میں احادیث سنتا ہوں مگر کبھی کبھی بھول جاتا ہوں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی چادر پھیلاؤ۔ آپ نے چادر پھیلا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس میں کچھ ڈالنے کا اشارہ فرمایا اور پھر فرمایا کہ اب اسے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے بعد کبھی کوئی حدیث بھی نہیں بھولا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی علم و حدیث کی خدمت میں لگا دی۔ آپ کا وصال 57 یا 59 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوا۔ وفات کے وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور زبان پر یہ الفاظ تھے کہ اے اللہ، میں تجھ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعین نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ ادا کی اور جنت البقیع میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ایک روشن سورج کی مانند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم صحابی کی سیرت سے سیکھنے اور سنت نبوی پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، فضیلت اور مقام کے بارے میں متعدد مواقع پر ایسے ارشادات فرمائے جو ان کی عظمت اور علم کی گہرائی کو واضح کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ علم کا برتن ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، ابو ہریرہ اور اس کی والدہ کو ایمان محبوب بنا دے اور ایمان والوں کے دلوں میں ان دونوں کی محبت ڈال دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ جو مومن بھی مجھے دیکھتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والا تم ہوگے۔ ناظرین، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں اور اپنی عزیز و اقارب کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ میرے چینل اسد وائس اور اسلامک ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آئندہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً آپ کے پاس پہنچ جائے۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو اس کا اثر کس طرح محسوس ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو۔